اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات کلاس ہفتم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور 2022 کے مطابق باب دوم ایمانیات و عبادات میں آج ٹاپک ہے ہمارا آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو اس کے مشقی سوالات سے ہم آغاز کریں گے۔ زبور نازل ہوئی۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تو آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ہدایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مختصر جواب لکھیں، اس میں الف ہے مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور یہ کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں؟ مشہور آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل و قرآن مجید ہیں، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، جبکہ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف پیش کریں تو مختصر تعارف یہی ہے کہ آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اس کی 114 صورتیں اور 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں تو قرآنی آیت جو ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، اور صحیفے بھی، اور مسلمانوں کا تمام سابقہ آسمانی کتب پر ایمان ہے۔ اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ اس کے بغیر ایمان بالکل بھی مکمل نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، سب مومنین ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ اگلا سوال، صحیفہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں تو قرآن مجید کی خصوصیات تحریر کریں۔ قرآن مجید کی چند خصوصیات ادھر ہم تحریر کر لیتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی یا تحریف ناممکن ہے، جیسا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جس طرح سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 میں۔ اور قرآن پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس جیسی کوئی صورت یا آیت نہیں لا سکا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت 23 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اگر اس چیز کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگار بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن مجید واحد دنیا کی کتاب ہے جس کے کئی حفاظ کرام ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید کے یہ 4 اہم خصوصیات مزید درج کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کتاب ایمان ہے، وہ دل کو ایمان و یقین عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کتاب عمل ہے، وہ زندگی کو بہترین عمل سے آراستہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت ہے، وہ عقل کو آزادی اور توانائی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کتاب دعوت ہے، وہ داعی اور مربی بناتا ہے۔ یہ کتاب دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا سبب بنے گی۔ اس پر عمل کر کے قوموں نے عروج پایا ہے اور ترک کر کے زوال پذیر ہوئی ہیں۔ اگلا سوال، قرآن و سنت کی روشنی میں آسمانی کتب اور صحائف کے نزول کا مقصد بیان کریں۔ تو تمام آسمانی کتب اور صحائف کے نزول کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسانیت کی رہنمائی اور انسانیت کے لیے احکامات الہی کی تعلیم۔ صحیفوں کی تعداد اگر کم و بیش دیکھیں تو 100 ہے، جن میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اترے، 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 ان میں سے کم و بیش ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس کے علاوہ جو 4 مشہور آسمانی کتب کا نزول ہوا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے آیت 185 میں،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ سورہ نساء میں آیت 163 میں ارشاد ربانی ہے إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اسی طرح حدیث میں کئی جگہ آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4449 میں تورات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، دنیا و آخرت میں کامیابی کا حصول قرآن مجید پر عمل میں کرنے سے ممکن ہے، وضاحت کریں۔ تو سورہ المومنون کی ابتدائی 11 آیات میں کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے، اور کامیابی کی یہ 7 جو ہے نا خصوصاً باتیں بتائی ہیں۔ پہلے پوائنٹ میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا بتایا، لاغو کاموں سے، نمبر 2 لاغو کاموں سے دوری یعنی کہ غلط کاموں سے، اور 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، بے حیائی سے حفاظت کریں اپنی، اور 5 امانت کی ادائیگی، اور نمبر 6 عہد و پیمان کا پورا کرنا، 7 نماز کی پابندی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت 130 میں بھی اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو یہاں سود سے منع کر کے فلاح کا بتایا گیا۔ سورہ انفال آیت 45 میں ارشاد ہوا اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور سورہ بقرہ آیت 5 میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو سورہ مومنون میں آیت نمبر 1 میں فلاح کا بتایا گیا ایمان والوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ سورہ اعلیٰ آیت 14 میں ارشاد فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، پاکیزگی ہوگی۔ سورہ شمس آیت 9 میں ارشاد فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کیا، تو تزکیہ نفس جب برے کاموں سے روکنا۔ گویا کامیابی کا حصول قرآن مجید پر عمل کرنے سے ممکن ہے۔ ہمیں ان تمام احکامات الہی کو مان کر چلنا چاہیے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔